خواب، اپنی منزل کی تلاش، یہ وہ خواہشیں ہیں جو شاید ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم پاولو کویلو کی مشہور زمانہ کتاب دی الکیمسٹ کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے سانتیاگو کی، ایک چرواہا لڑکا جو اسپین سے نکلتا ہے مصر کے اہرام تک ایک خزانے کی تلاش میں۔ جی۔ اور اس سفر میں ہم کچھ گہرے تصورات دیکھیں گے، جیسے ذاتی اسطورہ، اشارات اور روح کائنات۔ بالکل۔ تو مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ ان باتوں سے وہ اہم پیغامات نکالنا ہے جو شاید ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بھی ہوں۔ صحیح۔ اور اس کتاب کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ بظاہر ایک بہت ہی سادہ کہانی لگتی ہے، بچوں جیسی، ہاں، مگر اس میں زندگی کے بہت گہرے فلسفیانہ سوال چھپے ہیں۔ اسی لیے یہ دنیا بھر میں اتنی زیادہ پڑھی گئی۔ اچھا۔ اس کا آغاز ہی دیکھیے نا، نرگس کی کہانی سے، وہ پرانی یونانی کہانی۔ جی۔ عام طور پر تو یہی ہے کہ نرگس اپنے آپ پر عاشق تھا، جھیل میں عکس دیکھتے دیکھتے ڈوب گیا۔ لیکن کویلو اسے بالکل ایک نیا رنگ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کی کہانی میں جب نرگس مرتا ہے تو جھیل روتی ہے، تو جنگل کی دیویاں پوچھتی ہیں، بھئی تم اس لیے رو رہی ہو کہ وہ بہت خوبصورت تھا؟ جھیل کہتی ہے، نہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب وہ میرے کنارے جھکتا تھا نا، تو میں اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اپنی خوبصورتی کا عکس دیکھتی تھی۔ واہ، مطلب آغاز سے ہی پرسپیکٹو کی بات ہے، صرف خود کو نہیں بلکہ دنیا کو اپنے اندر اور خود کو دنیا میں دیکھنا۔ بالکل، یہی بات ہے۔ تو آئیے سانتیاگو کے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ ایک، آپ کہہ لیں، مطمئن چرواہا ہے، اپنی بھیڑوں کے ساتھ خوش ہے۔ جی۔ لیکن اسے ایک خواب بار بار آتا ہے، مصر کے اہرام کے پاس خزانہ۔ یہیں سے ذاتی اسطورہ یا پرسنل لیجنڈ کا خیال آتا ہے۔ آپ اسے کیسے بیان کریں گی؟ ذاتی اسطورہ، دیکھیے، جیسا کتاب میں وہ ایک پراسرار کردار ہے، میلکیسیڈک، وہ بوڑھا بادشاہ، سالم کا بادشاہ۔ جی، وہ سمجھاتا ہے کہ وہ آپ کا اصل مقصد ہے، وہ خواہش جو آپ کے دل کی گہرائی میں ہے۔ اچھا۔ یہ وہ راستہ ہے جو کائنات چاہتی ہے کہ آپ چلیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں، یہ آپ کی تقدیر کا وہ حصہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ کویلو کا خیال ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو یہ بالکل صاف نظر آتا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ معاشرہ، ڈر، شکوک، وہ اسے دھندلا دیتے ہیں۔ اور یہی وہ رکاوٹیں ہیں جن کا ذکر کویلو شروع میں کرتے ہیں نا، وہ 4 بڑی رکاوٹیں۔ جی بالکل۔ پہلی، بچپن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خواہشیں ناممکن ہیں۔ دوسری، محبت کا خوف، مطلب یہ ڈر کہ خواب کے پیچھے گئے تو پیاروں کو کھو دیں گے۔ صحیح۔ تیسری، ناکامی کا خوف کہ کوشش کی اور ہار گئے۔ اور چوتھی، جو کویلو کے نزدیک سب سے ٹرکی ہے، وہ ہے کامیابی کا خوف۔ کامیابی کا خوف، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں، عجیب لگتا ہے، لیکن یہ وہ احساس ہے کہ شاید ہم اس خوشی کے حقدار ہی نہیں جو منزل پر ملے گی، یا منزل مل گئی تو پھر کیا کریں گے؟ زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ سانتیاگو بھی شروع میں اسی کشمکش میں ہوتا ہے۔ اسے اپنی جانی پہچانی زندگی، اپنے بھیڑ، یہ سب چھوڑنا مشکل لگتا ہے، نامعلوم کا خوف ہوتا ہے اسے۔ بالکل، اور اسی وقت میلکیسیڈک آتا ہے، سالم کا بادشاہ۔ وہ صرف ایک کردار نہیں، وہ ایک محرک ہے۔ جی، ایک گائیڈ کی طرح۔ وہ سانتیاگو کو ایک بات یاد دلاتا ہے جسے وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ کیا ہے وہ جھوٹ؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب ہم اپنی زندگی پر کنٹرول کھو دیتے ہیں اور بس قسمت، فیٹ ہم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ میلکیسیڈک کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ جب تم سچے دل سے کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ یہ بہت پاورفل خیال ہے۔ بہت۔ وہ اسے اشارات یعنی اومنز کی زبان سیکھنے کو کہتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سائنز جو کائنات ہمیں دیتی ہے صحیح راستے پر رکھنے کے لیے۔ اور اس کی وہ پراسرار باتیں، جیسے سانتیاگو کے ماں باپ کا نام جاننا، وہ لڑکے کے شک کو یقین میں بدلنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور وہ اسے خوشی کے راز والی کہانی بھی سناتا ہے، وہ چمچے والی۔ ہاں، وہ تیل کے قطروں والی کہانی بہت خوبصورت ہے۔ ایک لڑکا عقل مند آدمی سے خوشی کا راز پوچھتا ہے، وہ اسے ایک چمچہ دیتا ہے تیل کے 2 قطروں کے ساتھ، کہتا ہے محل گھومو پر تیل نہ گرے۔ جی۔ لڑکا واپس آتا ہے، تیل تو بچا لیتا ہے مگر محل تو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں۔ پھر عقل مند آدمی کہتا ہے اب جاؤ اور محل کے عجائبات دیکھو۔
اس بار وہ محل کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے اور تیل گرا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو سبق یہ کہ اصل خوشی دنیا کے عجائبات دیکھنے میں ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی ذمہ داری، اپنے مقصد یعنی وہ چمچے کے تیل کے قطرے، انہیں کبھی نہیں بھولنا۔ یعنی زندگی کے تجربات اور اپنی ذمہ داریوں میں توازن۔ جی، اسی توازن کا نام حکمت ہے، اور یہ کہانی ایک طرح سے سانتیاگو کے پورے سفر کا خلاصہ بھی ہے۔ بہت خوب۔ تو سانتیاگو فیصلہ کرتا ہے؟ بھیڑے بیچتا ہے جی۔ اور جہاز میں بیٹھ کر افریقہ پہنچ جاتا ہے، تنجیر۔ یہاں آتے ہی ایک دم کلچرل شاک، نئی دنیا، اجنبی زبان عربی، تنہا۔ بالکل۔ اور پھر قسمت دیکھیں، پہلے ہی دن ایک بندہ دوستی کا دکھاوا کر کے اس کے سارے پیسے لے اڑتا ہے۔ جی، سوچے اس لڑکی کی حالت، بالکل اکیلا ایک انجان ملک میں، پیسے بھی نہیں۔ یہ اس کے سفر کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ وہ بہت بہت مایوس ہوتا ہے، روتا ہے، قسمت کو کوستا ہے، ہمت ہارنے لگتا ہے۔ بالکل۔ وہ تقریباً ہار چکا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر کچھ بدلتا ہے۔ وہ خود کو وکٹم سمجھنے کے بجائے ایک مہم جو ایک ایڈونچرر کے طور پر دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک اہم موڑ ہے۔ جی، نفسیاتی طور پر بہت اہم۔ اور یہیں وہ بغیر الفاظ کی زبان کی طاقت بھی سمجھتا ہے۔ وہ کینڈی بیچنے والے کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، اشاروں سے، زبان نہیں آتی پھر بھی۔ اور جب وہ کینڈی والا مسکرا کر اسے کینڈی دیتا ہے تو سانتیاگو کو لگتا ہے کہ دنیا میں ایک یونیورسل لینگویج بھی ہے، ہمدردی کی، انسانی تعلق کی۔ بالکل، جسے سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز اسے نئی امید دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک کرسٹل مرچنٹ کی دکان پر کام شروع کرتا ہے۔ جی۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ اس کے راستے سے بھٹکنا تھا یا یہ بھی سفر کا حصہ تھا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور وہ کرسٹل مرچنٹ خود بھی ایک اہم کردار ہے۔ اس کا اپنا بھی ایک خواب ہے، مکہ جانے کا، حج کرنے کا۔ ہاں، لیکن وہ جاتا نہیں جاتا، برسوں سے بس اسی خواب کے سہارے جی رہا ہے، ہمت نہیں کر پاتا۔ وہ وجہ کیا بتاتا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ وہ سانتیاگو سے کہتا ہے کہ مکہ جانے کا خواب ہی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے روز کی بوریت برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنا خواب پورا کر لیا تو میرے پاس جینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اوہ، یہ تو بالکل الٹ سوچ ہے۔ جی، سانتیاگو خواب جینا چاہتا ہے، مرچنٹ خواب سے ڈرتا ہے۔ یہ کردار ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں، اسے پانے کی ہمت بھی چاہیے۔ اور یہیں مکتوب کا تصور بھی سامنے آتا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے۔ بالکل، کرسٹل مرچنٹ ہر چیز کو قسمت سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، تبدیلی سے گھبراتا ہے۔ جبکہ سانتیاگو وہ ملک اسٹیک کی باتیں یاد کرتا ہے۔ جی، اور سمجھنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں لکھی ہیں، پر انسان اپنی کوشش سے، اپنے انتخاب سے تقدیر پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تقدیر اور تدبیر والی بات۔ وہی پرانی بحث جسے کتاب بڑے خوبصورت انداز سے دکھاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ وہ کرسٹل کی دکان پر کام کرتے ہوئے بھی کیمیا گری سیکھ رہا ہے، انجانے میں۔ بالکل، وہ صرف برتن صاف نہیں کرتا، وہ دکان کو بہتر بناتا ہے، نئے آئیڈیاز لاتا ہے۔ جیسے وہ شیشے کا ڈسپلے کیس بنوانا یا پہاڑی پر دکان تک گاہک لانے کے لیے کرسٹل گلاس میں چائے دینا۔ ہاں، وہ عام چیزوں کو خاص بنا رہا ہے، ان کی قدر بڑھا رہا ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح کی کیمیا گری ہے نا، کسی چیز کی اصل روح کو نکھارنا۔ صحیح۔ 1 سال گزر جاتا ہے، وہ اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ اسپین واپس جا سکتا ہے، پہلے سے دگنی بھیڑیں خرید سکتا ہے۔ جی، ایک لمحے کو وہ سوچتا بھی ہے واپس جانے کا۔ لیکن پھر اسے اپنا خواب یاد آتا ہے، وہ اشارات، ملک اسٹیک کی باتیں۔ یورم اور تھمم۔ جی، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، اسے اپنا ذاتی اسطورہ پورا کرنا ہے۔ وہ ایک قافلے میں شامل ہو جاتا ہے، صحرا پار کرنے کے لیے الفیوم نخلستان کی طرف۔ قافلے میں اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک دلچسپ کردار ہے۔ وہ ایک اصلی کیمیا گر کو ڈھونڈ رہا ہے جو اسے سونا بنانا سکھائے۔ جی، اور وہ سارا وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ یہ 2 مختلف طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ انگریز سمجھتا ہے علم کتابوں میں ہے، سانتیاگو تجربے سے سیکھتا ہے۔ بالکل، یہ تضاد دکھایا گیا ہے۔ اور پھر وہ صحرا میں داخل ہوتے ہیں۔ صحرا، وہ خود ایک استاد بن جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ صحرا سانتیاگو کے لیے ایک روحانی تربیت گاہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ اونٹ چلانے والا بدو، ہاں، وہ اسے صحرا کی زبان سکھاتا ہے۔ خاموشی کو سننا، ہوا اور ریت کے اشارے پہچاننا، اور سب سے اہم، حال میں جینا۔ وہ کہتا ہے نا، میں ماضی یا مستقبل میں نہیں جیتا، میں صرف حال میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اگر تم حال پر توجہ رکھو
تو خوش رہو گے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ جی، صحرا کی وسعت، اس کی خاموشی سانتیاگو کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ قبائلی جنگوں کا خطرہ بھی ہے، لیکن وہ صحرا کے سکون کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہیں روح کائنات یا سول آف دا ورلڈ کا تصور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب کا آپ کہہ لیں مرکزی فلسفہ ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات کی ہر چیز، انسان، جانور، پودے، پتھر، صحرا، ہوا، سب ایک دوسرے سے ایک اندیکھے روحانی بندھن میں جڑے ہیں۔ اچھا۔ ہر چیز کی اپنی ایک روح ہے، اپنا ایک ذاتی اسطورہ ہے، اور جب کوئی انسان پورے دل سے اپنے ذاتی اسطورہ کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اس کائناتی روح سے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر کائنات مدد کرتی ہے؟ جی، کیونکہ آپ کا مقصد پھر پوری کائنات کے مقصد کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ بہت مسٹیکل اور پر امید خیال ہے۔ اور اسی نخلستان میں جہاں جنگ کی وجہ سے قافلہ رک جاتا ہے، سانتیاگو کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ جی، کنویں پر۔ یہ لو اٹ فرسٹ سائٹ والا لمحہ ہے۔ اسے فوراً لگتا ہے کہ یہی وہ عورت ہے جس کا انتظار تھا۔ یہاں وہ کائنات کی زبان کو ایک نئے انداز سے محسوس کرتا ہے، محبت کی زبان۔ بالکل، جو الفاظ کی محتاج نہیں۔ لیکن شروع میں وہ پھر ڈرتا ہے، کیا فاطمہ کی محبت اسے خزانے سے، ذاتی اسطورہ سے دور کر دے گی؟ یہی وہ دوسری رکاوٹ، محبت کا خوف۔ جی۔ لیکن فاطمہ، جو صحرا کی بیٹی ہے، انتظار کی حکمت جانتی ہے، وہ اسے بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے وہ؟ وہ کہتی ہے، صحرا ہمیشہ مردوں کو ہم سے لے جاتا ہے، ہم انہیں جانے دیتی ہیں۔ اگر وہ واقعی ہماری قسمت کا حصہ ہیں تو وہ ایک دن لوٹ آئیں گے۔ واہ! وہ اسے سمجھاتی ہے کہ سچی محبت کبھی کسی کو اس کے ذاتی اسطورہ سے نہیں روکتی، بلکہ اس کی طاقت بنتی ہے۔ فاطمہ کا کردار بھی بہت مضبوط ہے۔ اور پھر نخلستان میں ہی اس کی ملاقات اصل کیمیاگر سے ہوتی ہے، دی الکیمسٹ۔ جی، وہ 200 سالہ شخص جو روح کائنات کو سمجھتا ہے، دھاتوں کو سونا بنا سکتا ہے۔ اس کا کیا رول ہے سانتیاگو کے سفر میں؟ کیمیا گر اس کا آخری اور سب سے اہم رہنما ہے۔ وہ پراسرار ہے، طاقتور ہے، اور وہ سانتیاگو کی ہمت کو آزماتا ہے، سخت آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ اصل کیمیا گری سونا بنانا نہیں، بلکہ اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے، اپنے ذاتی استورا کو جینا ہے، روح کائنات سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ وہ انگریز اور سانتیاگو میں فرق بھی بتاتا ہے؟ جی، کہ انگریز صرف فارمولا چاہتا ہے، سانتیاگو سفر کو جی رہا ہے۔ کیمیا گر ہی اسے قائل کرتا ہے کہ نخلستان میں رکو مت، احرام تک جاؤ، خزانہ وہیں ہے۔ کیمیا گر اسے ایک اور اہم سبق سکھاتا ہے، اپنے دل کی بات سننا۔ دل کیوں اتنا اہم ہے؟ کیمیا گر کہتا ہے، تمہارا دل جہاں ہوگا، خزانہ بھی وہی ہوگا۔ دل وہ خواہش بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ماضی کی یادیں، مستقبل کے خوف، ان میں بھٹکتا ہے، لیکن اگر تم اسے غور سے سنو تو وہ ہمیشہ سچ بتائے گا۔ اچھا۔ سانتیاگو سیکھتا ہے کہ تکلیف کا خوف اصل تکلیف سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اسے اپنے دل کے ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ ذاتی اسطورہ کی تلاش میں ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دل کو سن کر ہی وہ کائنات کی روح سے جڑ سکتا ہے۔ اور پھر آتا ہے سفر کا سب سے مشکل، سب سے ڈرامائی حصہ۔ صحرا میں انہیں قبائلی جنگجو پکڑ لیتے ہیں۔ جی۔ اور کیمیا گر ان کے سردار سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا سانتیاگو اتنا طاقتور ہے کہ 3 دن میں خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ اور اگر نہ کر سکا تو دونوں کی جان جائے گی۔ یہ تو زندگی موت کا سوال بن گیا۔ بالکل، یہ اس کی آخری آزمائش ہے، حتمی امتحان، اور یہ بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ سانتیاگو کو خود یقین نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیسے کرے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے 2 دن وہ صحرا سے، ہوا سے مدد مانگتا ہے، فطرت کی طاقتوں سے بات کرتا ہے۔ صحرا کہتا ہے، میں ریت دے سکتا ہوں، ہوا کہتی ہے میں طوفان اٹھا سکتی ہوں، لیکن تمہیں ہوا میں بدلنا میرے بس میں نہیں۔ ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ تیسرے دن وہ سورج سے بات کرتا ہے۔ سورج بھی کہتا ہے کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن وہ بھی اسے ہوا میں نہیں بدل سکتا۔ آخر میں سانتیاگو خاموشی سے اس ہاتھ سے جس نے سب کچھ لکھا ہے، یعنی خدا، کائنات کی خالق قوت، روح کائنات، اس سے رابطہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ جی، الفاظ میں نہیں، اپنی روح کی گہرائی سے،
اور اس لمحے اسے ایک ادراک ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی روح، کائنات کی روح اور خدا کی روح سب ایک ہے. یہ وحدت کا، جڑت کا احساس. اور پھر جیسے ہی وہ یہ سمجھتا ہے، صحرا میں ایک زبردست ریت کا طوفان اٹھتا ہے، سموم. وہ پورے فوجی کیمپ کو ڈھانپ لیتا ہے. اچھا. اور جب طوفان تھمتا ہے تو سانتیاگو کیمپ کی دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے. اس نے لفظی طور پر خود کو ہوا میں نہیں بدلا، بلکہ کائنات کی روح سے جڑ کر، فطرت کی طاقتوں کو استعمال کر کے یہ معجزہ کر دکھایا. یہ ثبوت ہے کہ جب انسان اپنے ذاتی اسطورہ سے جڑ جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. بالکل یہی پیغام ہے. یہ تو شاندار منظر ہے. تو آخر کار وہ احرام مصر پہنچ جاتا ہے اپنی منزل پر. وہ اس جگہ کھدائی شروع کرتا ہے جہاں خواب میں اشارہ ملا تھا. لیکن اسے کچھ نہیں ملتا. ہاں، اتنا لمبا سفر، اتنی مشکلیں اور نتیجہ صفر. یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے. جی، اور یہی کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ اور سبق چھپا ہے. وہ مایوسی میں کھدائی کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکو اسے پکڑ لیتے ہیں. اچھا. اسے مارتے پیٹتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو. جب سانتیاگو سچ بتاتا ہے کہ وہ ایک خواب کے پیچھے اسپین سے یہاں خزانہ ڈھونڈنے آیا ہے تو ڈاکوؤں کا سردار ہنستا ہے زور سے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ سردار کہتا ہے، تم کتنے بے وقوف ہو، ایک خواب کے پیچھے اتنی دور آ گئے. سنو، مجھے بھی 2 سال پہلے اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک خواب آیا تھا. اسے بھی خواب آیا تھا؟ ہاں. وہ کہتا ہے، خواب میں دیکھا کہ مجھے اسپین جانا چاہیے. وہاں ایک پرانے ٹوٹے چرچ کو ڈھونڈنا چاہیے جہاں چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ سوتے ہیں. اس چرچ میں ایک بڑا انجیر کا درخت ہے. اگر میں اس درخت کی جڑیں کھودوں تو وہاں خزانہ ملے گا. لیکن میں تمہاری طرح پاگل نہیں کہ ایک خواب کے پیچھے صحرا پار کروں. یہ ہے وہ آہا لہمہ. بالکل. سانتیاگو کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے. خزانہ مصر میں نہیں بلکہ وہیں تھا جہاں سے سفر شروع کیا تھا، اسپین میں، اسی چرچ میں، انجیر کے درخت کے نیچے. کیا زبردست موڑ ہے کہانی میں. قاری بھی چونک جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اصل خزانہ منزل نہیں، سفر تھا. بالکل. وہ تمام تجربات، وہ علم، وہ محبت، وہ خود شناسی جو سانتیاگو نے اس سفر میں حاصل کی، وہی اصل خزانہ تھا. جسمانی خزانہ تو بس ایک علامت تھی سفر شروع کرنے کی. تو سانتیاگو واپس اسپین جاتا ہے، اسی چرچ میں انجیر کے درخت کی جڑیں کھودتا ہے، اور اسے واقعی سونے کے سکوں اور جواہرات سے بھرا صندوق مل جاتا ہے. سفر مکمل ہوا، اور آخر میں جب وہ خزانے کے ساتھ کھڑا ہے تو افریقہ سے وہ ہوا چلتی ہے، لیوانتر، جو اسے فاطمہ کا بوسہ لا کر دیتی ہے. اشارہ کہ محبت اور منزل دونوں اس کے منتظر ہیں. یہ ایک مکمل دائرہ بن گیا. اس نے دنیا گھومی یہ جاننے کے لیے کہ خزانہ گھر پر ہی تھا. لیکن اگر وہ یہ سفر نہ کرتا تو اسے کبھی اس خزانے کا پتہ نہ چلتا، نہ ہی وہ انسان بن پاتا جو وہ اب ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو دی الکیمسٹ سے اہم پیغامات کیا ہیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم اپنے ذاتی اسطورہ کو پہچاننا اور اس کی پیروی کرنا. جی، اور اپنے دل کی آواز سننا، کائنات کے اشاروں کو پڑھنا سیکھنا. اور یہ یقین کہ تمام چیزیں روح کائنات کے ذریعے جڑی ہیں. اپنے خوف پر قابو پانا، ناکامی کا ہو یا کامیابی کا. اور یہ بھی سمجھنا کہ سفر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا. غیر متوقع موڑ آتے ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، بھٹکاؤ بھی لگتا ہے، لیکن یہ سب سفر کا حصہ ہے. اصل خزانہ اکثر وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں. سفر خود انعام ہے. بالکل. یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک ذاتی اسطورہ ہے، چاہے ہم اسے پہچانیں یا نہیں. صحیح. اور شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں، روزمرہ میں، وہ کون سے چھوٹے اشارات ہیں جو ہمیں بلا رہے ہیں؟ کون سا ایسا دبا ہوا خواب ہے جو ہمارا ذاتی اسطورہ ہو سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کی اصل طاقت ہے. یہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے. شاید سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی مہم جوئی ہماری اپنی ذات میں یا بالکل سامنے عام سی چیزوں میں چھپی ہو، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے.